السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور وہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ بہت لوگ پریشان رہتے ہیں وظیفہ کرنے کے لیے۔ زمین کے نیچے جو مال ہے اس کو نکالا کیسے جائے، اس کو چیک کیسے کیا جائے، اس کے تعلق سے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہت ہی معتبر، بہت ہی شاندار وظیفہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بابا عرفان حاضر ہوں۔ آپ لوگوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ لوگ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور الحمدللہ میں روحانی ویڈیو اور روحانی عمل بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرا جو بھی ویڈیو رہتا ہے میں قرآن کی تعلق سے اور روحانی عمل بتاتا ہوں، کیونکہ روحانی عمل ایسا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی 101% ملے گی۔ دوسری بات کہ میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بھی چیز بولتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، تو نماز ہمیں پڑھنا ایک دم لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن مسلمان کا عالم ایسا ہے کہ مسلمان نماز کو بھی چھوڑتا ہے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو نماز کو ترک کرتے ہیں اور نماز کو چھوڑتے ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں مسجد ہے تو ہم مسجد کو آباد کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، ہمارے ساتھ جانے والا اگر کچھ ہے تو ہمارا اعمال ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہمارے اعمال بہتر ہیں تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکا دے گا اور آخرت میں بھی چمکا دے گا۔ تو اب میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں جو بہت ہی معتبر، بہت ہی شاندار وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے پاس کمنٹ بھی کیا، حضرت ایک کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو زمین کے نیچے کا دفینہ ہے، ہم اس کو کس طریقے سے نکال سکتے ہیں، کیسے نکالیں اور اس کو چیک کیسے کریں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں۔ جیسے یوٹیوب کے اندر بہت سے لوگ یہ افواہ پھیلا ہوا ہے، بہت سے بابا لوگ کہتے ہیں یہاں پر مال تھا، میں نکالنے کے لیے گیا، وہ یہاں سے چلا گیا، یہاں سے ہٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ سارے افواہ والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہمیں نکالنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، ہمیں نکالنے کا شعور نہیں معلوم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی بھی بہانہ کریں گے۔ پھر دوسری بات کہ جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں تو جب ہمیں اللہ نے عامل بنایا، ہمارے پاس اتنی جانکاری ہے کہ یہاں پر زمین کے اندر مال ہے اور اتنی قوت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی چھمتا ہمارے پاس ہونی چاہیے نا، اس کو روکنے کی، کیسے روکنا ہے، کیسے نہیں روکنا ہے۔ پھر دوسری بات کہنے کا مقصد یہ ہے جس کے اوپر، سامان کے اوپر ادھر ادھر جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اب بہترین ایک عمل، آپ اس کو سنیے کہ آپ کو زمین کا خزانہ بھی چیک کرنا ہو یا نکالنا ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے، ایک فوادہ عطر آتا ہے جو ورجنل آپ عطر خریدیں۔ خریدنے کے بعد قرآن مقدس کی ایک سورت ہے، سورہ مجمل۔ سورہ مجمل تھوڑا بڑی ہے، اگر میں پڑھ کے سناؤں گا تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا۔ سورہ مجمل کی تلاوت آپ کو کرنی ہے کتنے بار؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ سورہ مجمل کی تلاوت کرنی ہے۔ جو عطر ہمارے پاس ہے، عطر کی شیشی، فوادہ عطر کی، تو ہمیں کرنا کیا، اس کا ڈھکن کھول لینا ہے، اور ڈھکن کھولنے کے بعد 3 مرتبہ جب ہم
कुरान मुकद्दस की उस आयत को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद उसके ऊपर फूंक मार देंगे, दम कर देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हमें अगर काम पे जाना है, यानी पॉइंट पे जब हमें जाना है, तो हमारे साथ आदमी कितने होना चाहिए? या तो 3 आदमी हो, या 5 आदमी हो, या 7 आदमी हो, मतलब 4 ना हो और 2 लोग ना हो, या तो फिर अकेला हो। तो इस तरीके से हमें जाना है जिस जगह पर हमें मालूम है कि यहाँ पर माल है। तो अब वो इतर तो हमने तिलावत करके पहले से ही दम करके रख लिया है, तो हमें करना क्या है, उस इतर की शीशी का जब ढक्कन खोलेंगे, मतलब एक और उसमें रहता है ढक्कन, उसको लगाएंगे। और लगाने के बाद हमें करना क्या है, जिस जगह पे यानी जितनी दूरी में आपको लगता है सामान है, उतनी दूरी में उस इतर से हमको दायरा, एक गोल दायरा खींच देना है। और खींचने के बाद जब आप एक गोल दायरा खींच देंगे तो वो माल आपका कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं पर रुकेगा। फिर दूसरी बात ये है, बहुत से लोग कहते हैं ना, हम 1 फीट जमीन से ऊपर कर देंगे, 2 फीट जमीन से ऊपर कर देंगे, ये सब अफवाह की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हमें करना क्या है, वहीं पर बैठ जाना है। बैठने के बाद हमें सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देना है, लेकिन तलफ्फुज की अदायगी के साथ हमें पढ़ना है। जिस तरीके से तलफ्फुज की अदायगी के साथ अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तलफ्फुज की अदायगी के साथ बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ना है। अब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर जमीन कोई हरकत करती है, जमीन अगर फटती है, जमीन या फूलती है, तो आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, ना उसको छेड़ना है। बस बशर्ते करना क्या है कि आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहें, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते रहें। जब आप तिलावत करते रहेंगे, अगर माल निकल जाता है तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसको छूना है। फिर उसके बाद में आपको 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से आपको करने हैं। उनका करना क्या है कि एक हिस्सा मस्जिद या मंदिर, दूसरा गरीब, तीसरा जो काम करता है उसका। फिर उसमें से आपको जो तीसरा हिस्सा होगा, उसमें से आप 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने लोग भी हैं आपस में आप लोग बांट सकते हैं। एक चीज और बात का ध्यान रखना है कि फिर जो हमारे 3 हिस्से हुए, एक गरीबों में दे दिया गया, एक मस्जिद या मंदिर में दे दिया गया, एक हिस्से में हम लोगों ने बांटा। लेकिन इसमें ये भी ख्याल रहना चाहिए, जमीन के अंदर का जो भी माल है उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। देना ना देना वो आपकी मर्जी है, आप दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे पास फोन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद करेंगे। आप मेरे लिए दुआ करें और मैं आप लोगों के लिए दुआ फरमाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे अपने हबीब के सदके में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।